اپنے بچوں کو انسان کا بچہ اگر بنانا ہے تو ٹی وی کے پاس کم بٹھاؤ, علماء کے پاس زیادہ بٹھاؤ. جتنی دیر وہ ٹی وی کے پاس بیٹھتا ہے نا, اس سے زیادہ دیر مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ اس سے وہ انسان کا بچہ بنے گا. ٹھیک ہے. ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے, جو مذہب سے دور ہوتے ہیں نا, مذہب سے دور, وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ مذہب سے دور ہوتے ہیں, وہ انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں. انسانیت سے یقین نہ آئے تو ان لوگوں کی زندگیوں کو جا کے پڑھو, ان کی زندگیوں کو دیکھو جو مذہب سے دور ہو چکے ہیں. وہ انسانیت سے دور ہیں, انسان نہیں ہے وہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اس کو کہتے ہیں جو سوٹ ٹائی سوٹ بوٹ میں ایک بریف کیس ہاتھ میں ہو, نہا دھو کے گھر سے نکلا ہو خوشبو لگا کے, اور ایک لینڈ کروزر میں بیٹھا ہو اور صبح صبح آفس جا رہا ہو, ٹائم پہ پہنچ جائے. ہم سمجھتے ہیں انسان ہے, چاہے وہ اندر سے درندہ ہو. اگر انسان کی یہ تعریف ہے تو ایسے بہت بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے سفاک لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں, لیکن آپ ان کا لائف اسٹائل, ان کا لباس دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ان سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. مگر وہ کروڑوں اربوں اربوں روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے غریبوں کا خون چوس کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ملک کے ایک وزیر خزانہ تھے ماضی میں, نام نہیں لوں گا میں, کیونکہ جو ہمارے ہاں تھے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں تو بہت ہی دور کی, یعنی ہیں جو ابھی ہیں ان کے تو کیا کہنے, لیے جو تھے ہوتے ہیں ماضی کے, ظاہر ہے وزیر خزانہ تھے تو کتنے خزانے جمع کیے ہوں گے انہوں نے. تو سابق وزیر خزانہ تھے, انہوں نے ایک عالم کو بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کی مد میں بینکوں سے ہڑپ کیے ہیں, جو زکوٰۃ کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے, جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے. اب آپ بتاؤ کہ انسان اگر چوری بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, تو کسی مالدار آدمی سے چوری کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جس بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اس سے ڈکیتی کرنا. وہ ایک ڈاکو کسی کے گھر میں گیا نا, ڈاکوؤں میں بھی اللہ نے تھوڑی سی نرم پہلو رکھا ہوتا ہے ڈاکوؤں میں بھی. ایک ڈاکو کسی کے گھر میں گیا, غریب آدمی کے گھر میں چلا گیا, غلطی سے تلاش کرتا رہا کچھ نہیں ملا, تو اس کو اٹھایا اور 50 روپے دے کے چلا گیا. 50 روپے دے کے چلا گیا. تو ڈاکو کو بھی تھوڑا سا ترس آ جاتا ہے. تو غریب آدمی جو بیچارے زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں, ان لوگوں کی زکاتیں کروڑوں کی زکاتیں کھا جانا. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے, ان کے اسٹائل کو, ان کے سوٹ بوٹ کو, اور آپ کو لگے گا ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. انسان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ دیکھنے میں کون اچھا لگ رہا ہے. ایک بیچارہ موچی, ایک گولا گنڈے والا, وہ تو آپ کو اچھا نہیں, تو وہ اس نے کہیں فلم میں سن لیا تو اب وہ ٹیپ ریکارڈ پہ لگا دیتا ہے گول گپے بیچنے کے لیے. اس کی تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, اس کی تو کوئی شخصیت نہیں ہے, لیکن حلال کما رہا ہے. گانا لگا کے تو اچھا نہیں کر رہا, مگر بہرحال جو کما رہا ہے, جو کچھ چیز بیچ کے کما رہا ہے نا, لوگوں کی جیبیں تو نہیں کاٹ رہا. تو جو لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, وہ مسلمان دور کی بات, وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کافر انسان نظر آتا ہے تو میرے پاس لاؤ, میں بتاؤں گا کہ یہ انسان نہیں ہے. آپ کے پاس وہ چشمہ نہیں ہے جس چشمے سے ہم دیکھتے ہیں. اگر اس مذہب کو فالو نہ کرنے والوں میں کوئی خوبی ہوتی تو اللہ نے جنت کو اسلام کے ساتھ مشروط نہ کر دیا ہوتا. جنت کو اسلام کے ساتھ مشروط کر دیا اللہ نے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے کہا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور لائف اسٹائل کو فالو کیا, دین کا مطلب کیا ہے؟ مذہب. اور آج کی زبان میں ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, اپنے ایک ترجیحات ہوتی ہیں, اسی کو اس کا مذہب کہا جاتا ہے.
اگر آپ نے شناختی کارڈ میں اسلام لکھوایا ہوا ہے مگر آپ کے طور طریقے ہندوؤں جیسے ہیں، آپ مسجد میں آنے کے بجائے مندر جاتے ہیں، تو آپ کا مذہب کیا ہے؟ پھر ہندو ہے۔ تو مذہب کا مطلب ما ذهب الیہ الرجل، جہاں بندہ جاتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرے گا یا یہ سمجھے گا کہ یہ ہے نجات یا یہ ہے صحیح راستہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کے پاس اس کے برحق ہونے کے کتنے ہی دلائل کیوں نہ ہو۔ ان دلائل کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کی نظر میں ان دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کی مثال دی ہے کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ۔ ایک ہوتا ہے راکھ کا پہاڑ، جل جاتی ہے نا چیز، اس کی راکھ نکلتی ہے، اس راکھ سے آپ نے کیٹو جتنی پہاڑی کھڑی کر لی۔ اور ایک ہے مٹی کی ڈھیری جو چھوٹی سی ہے، دیکھنے میں کون اچھا ہے؟ طاقتور ہے پہاڑ، لیکن اس وقت تک اچھا ہے جب تک آپ اس پہ پھونک نہ ماریں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے راکھ کے پہاڑ پہ تھوڑی سی پھونک ماری اور وہ پہاڑ غائب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے، کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، تو اس کے اعمال اور اس کی اچھائیوں کی مثال ہے راکھ کا پہاڑ، کہ اوپر سے بہت بڑا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ بہت بڑا ہے مگر اندر سے کیا ہے؟ جان نہیں ہے اس میں۔ اور مسلمان کا تھوڑا عمل اوپر سے تھوڑا ہے، اندر سے مضبوط اور پائیدار ہے۔ ایک پتھر ہے مگر چٹان کی طرح، اس کی بنیادیں ہیں۔ یہ کیسی بات کی اللہ نے قرآن مجید میں؟ آپ کہیں گے کیوں بھائی؟ ان کے اعمال کی مثال راکھ اور ہمارے تھوڑا عمل بھی بڑا مضبوط، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی ہے بھائی؟ غیر مسلم بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے، ہم سب کچھ کر کے بھی جہنم میں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ وہ پوچھتے ہیں نا کہ تم کچھ بھی نہیں کرو، تمہاری پھر بھی سفارشیں ہو رہی ہیں قیامت کے دن، اور پیچھے یہ سال ثواب بھی چل رہا ہے، مسجد میں پنکھا لگا دیا تو اس کی بھی ہوا لگ رہی ہے قبر میں۔ یہی مولوی صاحب یہی بتاتے ہیں نا، پنکھا لگاؤ گے تو قبر میں ہوا آئے گی، تو تمہارے سب مزے ہو رہے ہیں، اور ہم اتنا کچھ کریں تو بھی کچھ نہیں، اور تم تھوڑا سا کرو تو بھی بہت۔ کسی نے بتایا بل گیٹس نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں کہ یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے اس پہ جو اس کا سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرامات، راکھ کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ 1 روپے بھی کسی غریب کو کھلا دو گے نا، اس کو اللہ پہاڑ جیسا بنا دیں گے قیامت کے دن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیاد نہیں ہے اس کی نیکی کی۔ کافر جب نیکی کرتا ہے اس کی بنیادیں بہت کھوکھلی ہوتی ہیں۔ آپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت بنا دی لیکن نیچے آپ نے کھدائی کم کی ہے، اوپر آپ بناتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ عمارت تو بڑی خطرناک ہے، کسی بھی وقت دھڑام سے نیچے گرے گی۔ اور آپ نے چھوٹا سا گھر بنایا لیکن بنیادیں اس کی بہت مضبوط تھیں، تو وہ گھر چھوٹا سا ہے مگر ہے پائیدار، ہے مضبوط، اتنے آرام سے گرے گا نہیں وہ۔ کافر کی جو نیکی ہے اس کی بنیاد بڑی کمزور ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں آ رہی میرا خیال ہے باز۔ وہ کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے۔ مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے، بنانے والے کے لیے۔ جس نے بنایا، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے تھوڑا بھی کرو گے بہت دے گا۔ مخلوق کے لیے بہت کرو گے تو بھی تھوڑا بھی نہیں دے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو بھائی،
آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہو اس غریب کو خوش کرنے کے لیے، تو غریب کیا دے گا آپ کو؟ اگر وہ دے دیتا تو غریب ہی کیوں ہوتا؟ ارے بھائی اگر اس میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دے یا پیسے دے تو وہ غریب کس بات کا ہوا؟ غریب کا تو مطلب ہی آپ اس پہ خرچ کرو بیچارہ سوائے شکریہ کے، تو شکریہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر آپ کو کہتے تھینک یو شکریہ، تو یہ 50 روپے اس کے دیے تھے آپ نے، ہے بھائی؟ اگر آپ تھینک یو پہ اتنا خوش ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، صبح شام کسی سے تھینک یو کہلواتے رہیں اور اس سے پیسے لیتے رہیں۔ تو انسان پر جب آپ خرچ کریں گے، ایک تو انسان کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا انسان خود محتاج ہے، وہ آپ کی نعمت کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ جب اللہ کے لیے کسی کو کھلایا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ وہ انسان نہیں دیتا جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، پھر بدلہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا۔ تو اس نیکی، یہ نیکی تھوڑی ہے مگر اس کی بنیاد جو اس کی بیس ہے وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، مضبوط ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا ہمارے نیک بندے جب لوگوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تم سے ہمیں نہ شکریہ چاہیے نہ اس کا بدلہ چاہیے، تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کی زندگیوں سے خالق کا، گاڈ کا، اللہ کا تصور نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کا تصور نکل گیا ان کی زندگیوں سے تو بس پھر آپ جانے مخلوق جانے۔ تو اللہ کہیں گے جن کے لیے کیا ہے ان سے بدلہ لو، مجھ سے کیوں لے رہے ہو بھائی؟ جن کے لیے کیا ہے ان سے لو نا۔ تو انہوں نے تو دے دیا نا، اخباروں میں نام بھی آ گئے، کیمرے میں تصویریں بھی آ گئی، بھائی اتنا بڑا سخی ہے، ایوارڈ بھی مل گئے، تو مل گیا نا، بس اور کیا چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دوسری بات یہ کہ کافر کی نیکی میں اس لیے بھی مضبوطی نہیں ہے کہ کافر، ہم لوگ نیکی کا تعین، کافر بڑی نیکی کر ہی نہیں سکتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کافر جو ہے، جو اسلام کو فالو نہیں کرتا، جو توحید کا قائل نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ توحید ایک خدا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو پھر ایسے اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ آپ نے ابا کو کہہ دیا کہ ابا آپ بھی میرے ابا ہیں، آج سے میں آپ کا احترام کروں گا اور وہ بھی میرے ابا ہیں، تو ابا کہیں پھر وہی ہیں، میں نہیں ہوں بھائی۔ غیرت مند شرکت برداشت نہیں کرتا، اس کو غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو ہم پلہ کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر لیا تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایک خدا جس نے بنایا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کیونکہ جو مشرک ہے نا وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی، بلکہ وہ اللہ سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے، دوسرے معبودوں۔ جو یا رسول اللہ مدد والے ہیں نا، یا اللہ مدد کا نعرہ کم لگاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ کا مشکل کشا ہونے پر بیانات اتنے نہیں کرتے جتنے رسول کے مشکل کشا ہونے پر بیانات کریں گے، ہیں بھائی؟ بھائی جو اصل مشکل کشا تو اللہ ہے نا، اور اس نے کسی کو مشکل کشا نہیں بنایا۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہے غلط ہے کہ بھائی رسول بھی مشکل کشا ہیں، تو آپ کے نظریے کے مطابق بعد میں ہے نا، تو پہلے تو اللہ ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے اللہ کو ایسا ماننا قبول ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں نہیں ہوں۔